حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے والے 2 تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان 2 تہواروں کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار منایا کرتے تھے، بس وہیں سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دی، ایک یوم عید الاضحیٰ اور ایک یوم عید الفطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج کی ہماری ویڈیو عید الفطر کے بارے میں۔ ظاہر ہے سال میں 1 مرتبہ آتی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، سنتیں ہیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتلائیں گے، سنتیں بتلائیں گے عید الفطر کی، اور کچھ مسائل ذکر کریں گے عید الفطر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عید الفطر کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے احادیث پیش کروں گا، اور انہی احادیث میں جو سنتیں ہوں گی وہ الگ سے سنتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں عید الفطر کی نماز بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا روحانی بک کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو مسائل کے حوالے سے پہلے چلتے ہیں، کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لے جاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی 3، 5، 7 ان عدد کے اندر کھاتے تھے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جانا اور آنا پیدل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اور پیدل تشریف لاتے، ٹھیک ہے، یعنی جاتے بھی پیدل اور واپسی جو تشریف لاتے تھے وہ بھی پیدل ہوتا تھا۔ اس لیے عیدگاہ کی طرف ہمیں چاہیے کہ پیدل جائیں عیدگاہ کی طرف۔ اور عیدگاہ کے لیے کیا اذان اور اقامت ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ اور بعض لوگ عید کی نماز کے پہلے یا بعد نوافل کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جیسے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس دن اشراق ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے جو عید کا دن ہوتا ہے، فجر سے لے کے عید کی نماز تک کوئی نفل نماز یا فرض نماز نہیں ہوتی، واجب نماز کوئی نہیں ہوتی، اس دن نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے عید کے حوالے سے ذکر کر دی ہے۔ آگے تھی احادیث میں سے جو سنتیں ہیں وہ ہم نے نکالی ہیں، تقریباً 10 سنتیں ہیں، ان کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ عید والے دن ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، عید کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جو چاند رات ہے، اس رات کو خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کریں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، عید کی نماز سے پہلے غسل کریں۔ نمبر 3، مسواک کریں۔ نمبر 4، اچھے کپڑے پہنیں، اگر نیک میسر ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اچھے کپڑے پہنیں۔ نمبر 5، خوشبو لگائیں۔ نمبر 6، نماز عید سے پہلے میٹھی چیز کھائیں، کھجور یا چھوارے وغیرہ، لیکن طاق تعداد کے اندر۔ نمبر 7، عیدگاہ جلدی جائیں۔ اب کئی لوگوں کو دیکھا اگر پتہ لگے کہ بھئی 8 بجے نماز ہے تو وہ 5-10 منٹ پہلے پہنچ جاتے، چاہیے کہ عیدگاہ جلدی جائیں۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، ٹھیک ہے، وہ لازمی ہے، کئی لوگ رمضان میں دے دیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نہیں دیا تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے، بعد میں وہ صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 9، عیدگاہ جاتے وقت تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز میں کہیں۔ عید الاضحیٰ میں اونچی آواز میں ہوتا ہے، عید الفطر میں آہستہ آواز میں۔ نمبر 10، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں۔
आगे तीसरा ईद उल फित्र की नमाज का तरीका आपको बतलाते हैं, क्योंकि साल में एक दफ़ा मरतबा आता है तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, और वैसे भी ईद वाले दिन इमाम साहब भी बतलाते हैं, लेकिन पहले से आपको ये मालूम होनी चाहिए। हमने पढ़ना वैसे ही है, सिर्फ ईद की नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। जो हम नियत करते हैं, नियत वही होगी जैसे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र, इसके साथ आपने कहना है 6 ज़ायद तकबीरात, ठीक है। अब वो नियत होगी, बाकी वही नियत है, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ इमाम के पीछे, सिर्फ ये 2 रकात नमाज ईद उल फित्र 6 ज़ायद तकबीरात के। उसके बाद अल्लाह अकबर कहना है और हाथ बांध लेने। उसके बाद इमाम साहब पढ़ेंगे सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम साहब फिर तकबीर कहेंगे। पहली मरतबा तकबीर कह के हाथ छोड़ देने हैं, फिर दूसरी दफ़ा तकबीर कहने हाथ छोड़ देने हैं, फिर तीसरी दफ़ा तकबीर कह के हाथ बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब आगे किरात करेंगे और जैसे सूरह फातिहा सूरत पढ़ेंगे, रुकू सुजूद सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकात भी इसी तरह शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत पढ़ेंगे। रुकू में जाने से पहले जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, रुकू में नहीं जाना, उस टाइम तकबीर के लिए हाथ बुलंद कर लेने, फिर हाथ को छोड़ देना। दूसरी दफ़ा तकबीर कहेंगे, फिर हाथ को उठाना है और छोड़ देना। तीसरी दफ़ा तकबीर कहेंगे, फिर हाथ को उठाना है और छोड़ देना। चौथी तकबीर के अंदर हाथ उठाने नहीं है और रुकू के अंदर चला जाना। बस ये डिफरेंस है बाकी नमाज़ों के अंदर। ये 6 ज़ायद तकबीर होगी, 3 शुरू के अंदर और 3 यहाँ पे। तो इस तरह आपकी ईद उल फितर की नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपसे ईद उल फितर के मसाइल, सुन्नतें और ईद की नमाज को जिक्र कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।